اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر رمضان بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ محترم سامعین، آج 10 ماہ مبارک رمضان ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکی اور شب 11 میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس عظیم الشان خطبے کی تلاوت اور جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ خطبہ شعبانیہ ہے۔ خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ کہ جس میں رسول اسلام نے ماہ شعبان کے آخر میں ماہ رمضان کے آداب، اعمال، فضیلت اور شرف کو بیان کیا ہے، اور عظیم الشان مطالب بیان کیے، خاص طور پر جو آداب بیان کیے ہیں ماہ رمضان کی عظمت کے علاوہ۔ ماہ رمضان کی عظمت تو عظیم الشان بیان فرمایا کہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر مہینہ ہے۔ نہ اس مہینے کے دنوں کے برابر کوئی دن ہے، نہ اس مہینے کی راتوں کے برابر کوئی رات ہے، نہ اس مہینے کی گھڑیوں کے برابر کوئی گھڑی، کوئی ساعت، کوئی لمحہ ہے۔ یہ عظیم الشان مہینہ کہ جس میں خدا نے انسان کو اپنا مہمان بنایا، جب مہمان بنایا تو اپنی کرامت کا اہل بنایا، اور اہل بنایا اس طرح سے کہ سانسیں تسبیح اور نیند عبادت ہو گئی، دعائیں قبول اور عمل مقبول ہو گئے۔ پھر فرمایا رسول اسلام نے کہ جب اتنا شرف اللہ نے بخشا تو پھر تم اپنے رب سے کیوں طلب نہیں کرتے کہ وہ تمہیں ماہ رمضان کو مکمل کرنے، روزوں کو مکمل کرنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ اور پھر فرمایا کہ صدقہ دو، کار خیر کرو، کن کے ساتھ؟ مساکین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، اور اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان سے محبت سے پیش آؤ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا عظیم درس ہے اس ماہ رمضان میں۔ گویا خداوند عالم اس ماہ رمضان کے ذریعے انسان کی ٹریننگ کر رہا ہے کہ وہ اس ایک مہینے کی ٹریننگ میں انسان کو ویسا بنانا چاہتا ہے کہ جیسا اس کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہوتا ہے۔ صدقات کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو عرض کر دوں کہ اس کائنات میں اور عالم اسلام میں کار خیر کرنے والوں میں اگر کسی کا نام سر فہرست لیا جا سکتا ہے تو وہ ذات جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے کہ جن کی آج وفات کی تاریخ تھی۔ کیونکہ ماہ شعبان کا حکم کیا ہے کہ جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کے ساتھ کار خیر کرو، صدقات، تصدقو، صدقہ انجام دو۔ کس نے انجام دیا صدقہ؟ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام جب آیا تو اسلام کو قبول کرنے والے غربا تھے، مساکین تھے، پرشا حال تھے، غلام تھے بڑی تعداد میں، اور عرب کے جو مالدار لوگ تھے وہ ان پر ظلم کرتے تھے۔ تو اس وقت ایک ذات سامنے آئی، کون سی ذات؟ کہ جس نے تصدقو کو مصداق بن کر دکھایا، اپنی تمام دولت راہ اسلام میں خرچ کر دی،
پوری دولت راہ اسلام میں خرچ کر دی، اور جو غلام تھے ان کے مالکوں کو ان کی قیمت ادا کی، جو مقروض تھے ان کے قرضے ادا کیے، جو پریشان حال تھے ان کی پریشانیوں کو دور کیا، اور تمام دولت راہ اسلام میں خرچ کر دی۔ یہ تصدقوں کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یقیناً صدقہ ایسے دیا جائے، کار خیر ایسے کیا جائے، صدقات ایسے انجام دیا جائے کہ پائیدار ہو سکے، باقی رہ سکے، ورنہ ہر چیز اس دنیا میں ختم ہو جانے والی ہے، صدقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کلام پاک میں صاف صاف ارشاد ہے کہ اپنے صدقات کو لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتا کر۔ آیت آئی ہے، مگر اس آیت کے آنے سے پہلے اس آیت کی مصداق جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی کہ جنہوں نے اپنی تمام تر دولت راہ اسلام میں صدقہ کر دی اور کبھی کسی پر احسان نہیں جتایا، کبھی کسی پر کوئی اذیت نہیں کی کہ تم پہ میرا یہ قرض چاہیے میں نے تمہیں چھڑایا تھا، کچھ نہیں۔ یہ ذات در حقیقت اس کو غور کریں کہ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پیسہ اہم نہیں ہے، پیسے کی اللہ کی نگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیسے کی کوئی قیمت نہیں ہے، پیسہ خود بذات خود کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا کے کاروبار، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی جاگیریں، یہ دنیا کے گھر بار، یہ دنیا کے وسائل اور آسائش، یہ سب کچھ کسی اور کا چبایا ہوا نوالا ہے جسے ہم چبا رہے ہیں۔ یہ گھر جس میں بیٹھے ہیں وہ کسی اور کا کوئی اور رہتا تھا، آج ہم ہیں۔ یہ پیسہ جو ہمارے پاس ہے یہ کل کسی اور کے پاس تھا، آج ہمارے پاس ہے۔ یہ تمام چیزیں پہلے کسی اور کی تھی، آج ہمارے پاس ہے۔ ہم سے پہلے کوئی اور ان کو استعمال کر چکا ہے، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ ایسے مرحلے میں ایک کردار سامنے آتا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کائنات کی عظیم ترین خاتون، عظیم ترین خاتون، یہ وہ ذات ہے کہ جو آواز اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی نہیں ہے، عورتیں آزاد نہیں ہیں، عورتوں کا کوئی نظریہ نہیں ہے، عورتوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عورتوں کی ویلیو اسلام میں نہیں سمجھی جاتی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کے کردار کو سمجھے انسان، پڑھے دیکھے کہ وہ عورت، واحد وہ عورت کہ جو اس زمانے میں کہ جس زمانے میں بیٹیوں کو دفن کر دینا، بیٹیوں کو مار دینا شرف اور عزت سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں ملکۃ العرب تھی، اس زمانے میں بزنس وومن تھی، یا کہا جائے بزنس ٹائکون تھی۔ کتنا بڑا بزنس تھا ان کا، کتنا بڑا بزنس تھا، اور یہ بات گارنٹیڈ میں کہہ سکتا ہوں، اور کوئی بھی صاحب ایمان اس بات کو کہہ سکتا ہے گارنٹیڈ کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال اور کاروبار اور بزنس جو کچھ بھی تھا سب حلال تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں شراب ایک اہم چیز ہوا کرتی کہ جناب خدیجہ کا خدا نہ خواستہ کوئی حرام کا بزنس ہو، نہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ کا نہ سود تھا، نہ کوئی ایسا حرام تجارت نہیں تھی۔ اگر حرام تجارت ہوتی تو کبھی بھی جناب خدیجہ کے یہاں کام کرنے کے لیے جناب ابو طالب اور رسول خدا جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے کام نہ کرتے۔ ان لوگوں کا کام کرنا جناب خدیجہ الکبریٰ کے قافلے میں، جناب خدیجہ الکبریٰ کے بزنس میں کام کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ موازین شرعی پر پوری طریقے سے یہ بزنس استوار تھا۔ اور ایک مثال پیش ہوئی ہے، یہ ایک مثال پیش ہوئی ہے۔ آج کل جو بزنس مین ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک ادھر ادھر نہ کیا جائے بزنس میں کامیابی ممکن نہیں ہے، جب تک خدا نہ خواستہ کہ کچھ نہ کیا جائے، جب تک کوئی گڑبڑ نہ کی جائے تب تک بزنس میں آج کل کامیاب ہونا بہت ناممکن ہے۔ آپ غور کریں، جناب خدیجہ نے اس دور میں اپنا بزنس اسٹیبلش کیا کہ جس دور میں حرام کام فضیلت سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جناب خدیجہ کمایا مال، دولت کمائی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دولت کمانا، یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نہ تو عورتوں کو
کوئی کاروبار کرنے سے روکتا ہے، نہ ہی عورتوں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، نہ ہی عورتوں کو ترقی کرنے سے روکتا ہے، نہ ہی عورتوں کو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے سے روکتا ہے۔ اسلام ایسی عورتوں کی قدر کرتا ہے، عظمت کا قائل ہے ایسی عورتوں کی۔ جناب خدیجہ اس کی مثال ہے کہ بزنس کرتی تھی، رسول اسلام ان کے کام کرتے، مگر ہاں فرق یہ ہے کہ دولت کمائیے، پیسہ کمائیے، مال کمائیے، مگر آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں کم سے کم اتنی حلالیت تو ہو کہ وہ اسلام کی راہ میں کام آ سکے۔ اگر کسی انسان کو واقعی چیک کرنا ہو کہ اس کے مال میں کہاں تک پاکیزگی موجود ہے، تو وہ دیکھے کہ خدا کی راہ میں کام آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی راہ میں کام آنے لائق نہ ہو اور اس میں اتنی حلالیت نہ ہو کہ راہ خدا میں کام آ جائے وہ مال، تو قارون اپنی دولت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، زمین میں دھس جاتا ہے اس مال و دولت کے ساتھ، مگر ایک پیسہ اسلام کے کام نہیں آتا۔ ادھر جناب خدیجہ، ایک ایک پیسہ جناب خدیجہ کا اسلام کے کام آیا، اور کتنا بابرکت وہ پیسہ تھا، کتنا بابرکت۔ کہا جاتا ہے کہ حلال رزق یا حلال مال اپنی برکتیں رکھتا ہے، واقعاً کتنا پاک و پاکیزہ اور بابرکت وہ پیسہ تھا جو جناب خدیجہ نے کمایا تھا اور اسلام کی راہوں میں خرچ کیا، کہ آج اسلام اس کا مرہون منت ہے۔ یہاں پہ ایک تصور یہ بھی موجود ہے ہم لوگوں کے ذہن میں، ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور یہ موجود ہوتا ہے کہ بھئی جو ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں وہ برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے کوشش ہوتی ہے کم سے کم، یا جتنے سے ہماری آبرو محفوظ ہو جائے اتنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ذہنی تصور ہم لوگوں کا یہ ہے کہ مال کا جانا نقصان، مال کا آنا فائدہ، یہ ایک ذہن میں ہمارے تصور ہوتا ہے کہ مال آئے تو فائدہ ہے اور مال چلا جائے تو نقصان ہے، جبکہ اسلام کا کانسیپٹ ہی الگ ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو مال راہ خدا میں چلا جائے وہ مفید ہے، جو راہ خدا میں خرچ نہ ہو وہ مفید نہیں ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں پر ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں یا مذہبی کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو وہ گویا ویسٹ ہو رہا ہے۔ جناب خدیجہ سے انسان سیکھے کہ کیسے انویسٹ کیا جاتا ہے۔ جناب خدیجہ کے سامنے بھی وہ ساری چیزیں تھی۔ ہم لوگ اگر کوئی انسان ہو جس کی ایک بیٹی ہو، صرف ایک بیٹی ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے لیے ایف ڈیز کرتا ہے، اس کے لیے پراپرٹی خریدتا ہے، اس کے لیے سرمایہ گزاری کرتا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کے لیے شیئرز خریدتا ہے کہ یہ ہماری اکیلی بیٹی ہے، اس کے کام آئے گا، میں نہیں رہوں گا تو میرے بچی کے کام آئے گا، اس کے کم سے کم یہ دولت آئے گی۔ جناب خدیجہ کی ایک بیٹی فاطمہ زہرا، تو کوئی بیٹا نہیں، کوئی اور نہیں، صرف ایک بیٹی۔ جناب خدیجہ کو تو چاہیے یہ تھا کہ جو مال و دولت تھی اس میں سے آدھا خرچ کر دیتی، کچھ حصہ روک لیتی، کہہ دیتی کہ یہ جو ہے میری بیٹی کے لیے ہے، یہ اس کے کام آئے گا، یہ مال میری بیٹی کا ہے، اس کے کام آئے گا۔ جناب خدیجہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیٹی کے لیے نہیں سوچا کہ میری بیٹی کے میری مال و دولت جو میں نے کمائی ہے، یہ جو مال کمایا، یہ جو دولت کمائی، یہ میری بیٹی کے کام آئی، نہیں۔ جناب خدیجہ نے سارا مال اسلام میں انویسٹ کر دیا، اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں رکھا، سب اسلام پہ خرچ کر دیا۔ تو یہ انویسٹمنٹ تھا، آپ سمجھیے انویسٹمنٹ کسے کہتے ہیں، پورا مال راہ خدا میں انویسٹ کر دیا۔ تو اب خداوند عالم نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں رکھا، اب خداوند عالم نے اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن جو دیا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کوئی پالیسی لیجئے، کوئی کہیں پہ پیسہ لگائیے، ایک زمانے تک سے اس کا ریٹرن ملتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ جناب خدیجہ نے جو مال انویسٹ کیا تھا اس کا ریٹرن، ساری دولت سب کچھ اسلام میں انویسٹ کر دیا۔ اب خداوند عالم نے جو اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن دیا، تو آپ دیکھیے خداوند عالم نے حکم دیا کہ اب تمام مسلمانوں کے مال میں، تمام مسلمانوں کی سیونگ میں، تمام مسلمانوں کی آمدنی میں، تمام مسلمانوں کے فائدوں میں خدیجہ کی بیٹی کا 5واں حصہ اللہ نے رکھ دیا۔ کوئی بھی پیسہ آپ کہیں پہ لگائیے، ایک مدت تک ہی تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، ایک مدت تک ہی تو آپ کو ریٹرن دے گا، مگر خدیجہ نے ساری دولت اسلام میں انویسٹ کر دی، تو اب اللہ نے اس کا ریٹرن اس طرح دیا کہ اے خدیجہ، اگر سب کچھ اسلام کی راہ میں دے دیا، اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں رکھا،
تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تمہیں اس کا ریٹرن دوں. اور ریٹرن بھی کیا دیا کہ اب قیامت تک تمام مسلمان پیسہ کمائیں گے، بچائیں گے، فائدہ کمائیں گے، اور اس میں 5واں حصہ 20% خدیجہ کی بیٹی کا ہے. چاہے وہ سہم امام کی شکل میں ہو، چاہے وہ سہم سادات کی شکل میں ہو. سہم امام بھی خدیجہ الکبریٰ کے بیٹوں کو ہے، فاطمہ زہرا کے بیٹے کا ہے، امام عصر کا ہے، اور سہم سادات بھی فاطمہ زہرا کی نسل مبارکت کا ہے. اور یہ ہر دولت، ہر انویسٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے، مگر جو راہ خدا میں انویسٹمنٹ کیا جائے وہ ختم نہیں ہوتا. قیامت تک مل رہا ہے یا نہیں، باقی ہے یا نہیں. نیت خالص کے ساتھ خدا کی راہ میں، واقعا خدا کی راہ میں جو خرچ کرے انسان خدا کے لیے کرے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، سماج میں ایک اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے، اس کے لیے خرچ نہ کرے، خدا کے لیے خرچ کرے. اس لیے کہ عمل ایک بیج کی طرح ہے. انسان عمل کو اخلاص کی زمین میں چھپا دے، مٹی کے اندر چھپا دے. جب وہ اخلاص کی زمین میں اس عمل کے دانے کو چھپا دیا جائے گا تو اگر دانہ واقعا جاندار ہوگا تو آپ کتنا چھپا دیجئے، وہ زمین کو کھود کر نکلے گا اور خود بتائے گا کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں، کہاں مجھے چھپایا تھا. کسان کھیت میں دانہ ڈال کر بھول جاتا ہے کہاں ڈالا تھا. کوئی بتا سکتا ہے میں نے فلاں جگہ پہ فلاں دانہ ڈالا تھا؟ کسان کھیت میں بیج بوتا ہے؟ نہیں، وہ دانہ خود بتاتا ہے کہ میں کہاں بویا گیا تھا. جناب خدیجہ الکبریٰ نے اخلاص کے ساتھ اپنی پوری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی. تب اس کا ثمرہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. نسل بابرکت، پاکیزہ نسل، اور اس نسل کا بھی حق رکھا اللہ نے، حق رکھا، سہم رکھا، شیئر رکھا. سہم کو عربی میں سہم کہتے ہیں، انگلش میں شیئر کہتے ہیں. یعنی یہ فاطمہ زہرا کی نسل پر احسان نہیں ہے بلکہ ان کا شیئر ہے یہ. اور شیئر تب ملتا ہے کہ جب انویسٹمنٹ ہو. اگر انویسٹمنٹ نہ ہو تو کوئی شیئر نہیں ہے. تو پھر بھلا فاطمہ زہرا نے کیا انویسٹمنٹ کیا؟ کہا نہیں، انویسٹمنٹ کیا تھا خدیجہ نے، وہ پاکیزہ خاتون. ماہ رمضان چل رہا ہے، ہم لوگ 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں 1 مہینے کے روزے میں کیا ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کتنی مشکلات ہیں لوگوں کے سامنے، کتنی پریشانیاں ہم لوگوں کے سامنے. کائنات کا سب سے بڑا لاک ڈاؤن شیب ابو طالب میں ہوا تھا کہ جب عرب نے، کفار قریش نے، عرب کے کافروں نے، یہودیوں نے، مسیحیوں نے، سب نے مل کر، جتنی اسلام مخالف طاقتیں تھی سب نے مل کر مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا. تو اس وقت شیب ابی طالب میں سب سے لمبا لاک ڈاؤن رہا. مگر کوئی یہ نہیں بتا سکتے کہیں پر مانگنے گئے ہوں، کہیں پہ اپنی آبرو کو انہوں نے وہ کیا ہو. گھاس کی روٹیاں کھائی ہیں مگر اسلام کی آبرو کو محفوظ کیا ہے. فاقے گزر جاتے تھے، فاقے، کتنے کتنے دن فاقے جناب خدیجہ اور سب لوگ کرتے تھے مگر اسلام کو محفوظ کیا. سخت مرحلہ ہے یہ. جناب خدیجہ، انسان اس بی بی کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. یعنی جس کو ٹیبو کہا جاتا ہے، ان ٹیبوز کو توڑا ہے. جو ایک سماج ایک حدود بنا دیتا ہے سماج، ان حدود کو جناب خدیجہ نے توڑا ہے. ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ اور مرد جو ہے رشتہ لے کر جاتا ہے، جناب خدیجہ نے اپنا رشتہ خود بھیجا. حکمت عملی دیکھیے. چونکہ جناب خدیجہ پیسے والی تھی، جناب رسول خدا ظاہراً جناب خدیجہ کے یہاں کام کرتے تھے. اگر رسول خدا رشتہ بھیجتے جناب خدیجہ کے لیے تو لوگ شاید یہ کہہ دیتے کہ خدیجہ کے مال و دولت کی وجہ سے اور رسول اسلام نے رشتہ بھیجا. نہیں، جناب خدیجہ، رسول اسلام نے رشتہ نہیں بھیجا، جناب خدیجہ نے انتخاب کیا رسول اسلام کا اور رشتہ بھیجا اپنا، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات طے ہو جائے
کہ جناب خدیجہ، رسول اسلام نے مال و دولت کے لیے نہیں، خدیجہ نے فضل اور کرامت رسول اسلام کی دیکھ کر ان سے شادی کی ہے۔ عظمت دیکھیے کس طرح سے جناب خدیجہ نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے۔ بیٹی کی تربیت ایسی کی، مختصر وقت مگر بیٹی کی تربیت ایسی کی کہ وہ بیٹی بچپنے میں ہی ان صفات کی حامل تھی کہ رسول اسلام کہتے تھے کہ اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں ماں کا آئینہ ہوتی ہیں۔ جناب خدیجہ کو اگر سمجھنا ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے تو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کو دیکھیے، ان کے کمالات کو دیکھیے۔ جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی سے ماں کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر کل خدیجہ شیب ابی طالب میں فاقے نہ کرتی، محرومیت کو برداشت نہ کرتی، تو خانہ علی میں فاطمہ زہرا فاقے کس طرح کرتی؟ کیا تربیت کی ہے کبھی بھی۔ اور دیکھیں صرف یہ مرحلہ اس کو سمجھیے، آج لوگ یہ باتیں اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسلام میں عورتوں کو اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اسلام کو پڑھیں، خدیجہ کی سیرت کو پڑھیں کہ اسلام میں جو پہلی نماز جماعت ہوئی ہے اس میں 2 لوگ شریک تھے رسول اسلام کے علاوہ، ایک مولائے کائنات اور ایک جناب خدیجہ۔ بزنس جناب خدیجہ کرتی ہیں، پیغام جناب خدیجہ بھیجتی ہیں، شادی کے لیے اپنی مرضی اور انتخاب جناب خدیجہ کرتی ہیں۔ یعنی جتنے بھی ٹیبوز تھے وہ اس دور کے سب توڑ دیے جناب خدیجہ نے، آج تک کے لیے ایک مثال ہے۔ وہ باعظمت خاتون، وہ پاکیزہ خاتون کہ رسول اسلام تمام عمر جس کے لیے روئے ہیں، تمام عمر روئے ہیں۔ کتنی احترام کرتے تھے جناب خدیجہ کا کہ جب کہیں سے کوئی خراج آتا تھا تو رسول اسلام جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے تھے۔ جب بھی بیٹھتے تھے جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ اور جب ایک بیوی نے اعتراض کیا کہ کب تک اس نعوذ باللہ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہوں گے، روتے رہوں گے، جناب رسول اسلام نے فرمایا کہ میں کیسے انہیں یاد نہ کروں کہ وہ جب مجھ پر ایمان لائی کہ جب سب میرا انکار کر رہے تھے، انہوں نے جب مجھے سہارا دیا کہ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے جب اپنا مال مجھ پر قربان کیا، فقیر و تنگ دست ہونے کا تانا دے رہے تھے، کیسے میں اس بیوی کو یاد نہ کروں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار جناب خدیجہ کی سیرت پر چلنے کی ہمارے خواتین کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو جناب خدیجہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، جناب خدیجہ کا واسطہ، ان کے مال و دولت کا واسطہ میرے معبود ہمیں توفیق دے کہ ہمارا مال و دولت وہ حلالیت اس میں پیدا ہو سکے کہ وہ راہ خدا میں خرچ ہو سکے۔ اے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، جو بے روزگار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو نوکری کی تلاش میں ہیں، جو کاروبار جن کے اجتماعی مشکلات کا شکار ہے، میرے معبود جناب خدیجہ کے بابرکت کاروبار کا واسطہ ان سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے پروردگار جناب خدیجہ کے شیب ابی طالب میں گزارے گئے اوقات کا واسطہ، ان سالوں کا واسطہ جو شیب ابی طالب میں گزارے ہیں، لاک ڈاؤن میں گزارے، میرے معبود اس لاک ڈاؤن میں جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے پروردگار وارث جناب خدیجہ امام یاسر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و امثال میں جگہ مہیا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ظہیر حیدر ابن کلب حیدر اور مرحومہ صالحہ بیگم کی روح کو اور اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو ایصال کرو۔